اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری ہے۔ ہم نے اب تک آپ کی خدمت میں مرجعیت عظمیٰ کی حالات زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا۔ بہت سے پہلو ایسے بھی رہ گئے کہ جو ہم ان کی زندگی میں بیان نہیں کر سکے، بالخصوص ان کی عظیم الشان تالیفات کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں زیادہ وضاحت پیش نہیں کر سکے۔ مرجعیت عظمیٰ کی کرامات بے شمار ہیں، لیکن بہت ہی کم ان سے متعلق یہ مطالب نقل ہوئے ہیں۔ ہم اب تک اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے کچھ واقعات ذکر کر چکے ہیں، جس سے اس عظیم الشان مرجع کی عظمت آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ بطور خاص ان کی کرامات، ان کے ایسے خارق العادہ واقعات جو ان کی زندگی میں موجود ہیں، ہم نے اپنی گفتگو میں بیان کی ہے اگر آپ نے سنے ہوں۔ لیکن یہ بات بہت زیادہ معروف ہے کہ مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے اور حضرت سے ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ لیکن ہمیشہ جو ملاقات ان کی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ہوئی، وہ ایک ناشناس کیفیت میں ہوئی، اور ملاقات کے بعد آغا مرعشی نجفی کے سامنے یہ کشف ہوا کہ جس شخصیت سے انہوں نے ملاقات کی ہے وہ امام وقت ہے۔ متعدد واقعات ایسے کتابوں میں نقل ہیں، بالخصوص آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کی زندگی سے متعلق جو کتاب پرنٹ ہو چکی ہے، جس میں کرامات مرعشیہ ذکر ہیں، اس میں بھی مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کے حالات زندگی ذکر کرنے کے بعد 4 یا 5 عدد ایسے تشرفات ذکر کیے گئے ہیں کہ جن میں حضرت آیت اللہ مرعشی نجفی امام زمان کے حضور شرفیاب ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ کافی دیر ہم کلام رہے ہیں، اور بعد میں متوجہ ہوئے کہ یہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات گرامی تھی۔ میں آپ کی خدمت میں ان واقعات کو نقل کرنے سے پہلے یہ مطلب آپ کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہم علماء شیعہ کے حالات زندگی بیان کرنے میں صرف ان کی کرامات میں ہی دلچسپی رکھیں، کہ فقط اگر کسی شخص میں کرامت ہے تو وہ شخص صاحب عظمت ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب جلال و کمال ہے۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک عالم دین نہایت ہی کتوم ہو، نہایت ہی مخفی رہا ہو، اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو، یا کسی کرامت کا اس نے اپنے وجود میں اظہار نہ کیا ہو، اور وہ اس کے باوجود نہایت ہی بافضل اور نہایت ہی عظیم ہستی ہو۔ لہٰذا اسے ہمیں معیار قرار نہیں دینا چاہیے کہ کبھی کسی عالم دین کی اگر کرامات ہمارے سامنے بیان ہوں تو ہم اس عالم کی عظمت کو اس کا اندازہ لگا سکیں اور اسے عظیم شمار کریں۔ نہیں، علماء تمام عظیم ہیں، علماء کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے اور ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین مبین اسلام کو ہم تک 1400 صدیوں میں پہنچایا، اسلام کی حفاظت کی، اور اسلام کی حفاظت اور اسلام کی ترویج میں انہوں نے اپنی تمام زندگی وقف کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان علماء کے لباس میں بسا اوقات کچھ نااہل افراد بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم نااہل افراد کو دیکھ کر عظیم الشان علماء کی عظمت سے انکاری ہو جائیں اور ان کی عظمت کا انکار کر دیں۔ لہٰذا علماء شیعہ کی زندگی میں ہمیں صرف کرامات کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء شیعہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، جس سے آپ کے اندر تبدیلی احساس ہوگی۔ یہ جو ہم آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کی حالات زندگی سے متعلق اب تک آپ کی خدمت میں 7 ویڈیوز پیش کر چکے ہیں، ان گفتگو کے اندر اگر آپ ان کو اچھی طرح سے غور سے سنیں تو ہم نے کرامات بہت کم بیان کی ہیں،
لیکن آیت اللہ مرعشی نجفی کی خود زندگی ایک ایسی انقلابی زندگی تھی کہ جس سے انسان کے وجود میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے اور انسان کو سیر و سلوک اور خداوند متعال کے حضور پہنچنے میں ایک رغبت ہوتی ہے، ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ اور ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ جب شہاب الدین مرعشی نجفی جیسا عالم دین جس نے زحمت کی، محنت کی، 25 سال کی عمر میں اجتہاد کے مرتبے پر پہنچا اور تمام زندگی میں اس نے اپنے آپ کو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات میں ڈھالنے کی ایسے کوشش کی جیسے ایک سانچے کے اندر کسی چیز کو ڈال دیا جائے اور پھر جب اسے نکالا جائے تو وہ سانچے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سانچے میں ڈھل چکے تھے، گویا کہ انہوں نے اپنے وجود کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں فنا کر دیا تھا، اور اب ان کی بقا اور ان کا وجود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود بابرکت سے ہی پہچانا جاتا ہے، وگرنہ فی ذات ہی ان کے اندر کوئی کرامت یا کوئی کمال موجود نہیں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مرعشی نجفی نے اپنے جو کردار ہے اس کے ذریعے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو زندہ کیا، اور اس احیاء کو ہمیں اپنے وجود میں احیاء کرنا ہے، یعنی جس طرح سے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ضم ہو چکے تھے، اسی طرح سے ہمیں آیت اللہ مرعشی نجفی کی اس زندگی سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سانچے میں ڈھال کر اس طرح سے اپنے وجود کو ظاہر کرنا ہے اور اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے اس انداز میں ملنا ہے۔ وہ معروف جملہ جسے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں، شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کا، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، وہ فرماتے ہیں ذوبوا فی الخمینی کما هو ذاب فی الاسلام۔ امام خمینی کی ذات میں ایسے ذوب ہو جاؤ، ایسے پگھل جاؤ، اور پھر امام خمینی کا رنگ و بو اختیار کر لو جیسے اس نے اسلام کے اندر خود کو جو ہے وہ ذوب کر دیا تھا۔ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کا ایک عملی مجسمہ اور ایک عملی نمونہ تھے۔ یہ انہوں نے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے اخذ کیا تھا۔ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی نقل کر چکے کہ مرحوم آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ تدوین کریں کہ شیعہ تعلیمات میں سیرت النبی کیا ہے۔ جب آپ وہ تدوین کر لیں تو پھر اپنے وجود کو اس سانچے کے اندر ڈال دیں اور سیرت النبی کا عملی مجسمہ بن کر معاشرے کے سامنے اس چیز کا اظہار کریں کہ میرا رسول ایسا تھا۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، جس چیز کا بھی اظہار کر رہے ہیں، جو عمل بھی انجام دے رہے ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عملی مجسمہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو حقیقت میں ہم اسلام کے اندر ذوب ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا وجود اپنا وجود نہیں رہا، اب ہم اسلام کی چلتی پھرتی ایک تصویر بن جائیں گے۔ یہ ہدف ہے ہمارا علماء شیعہ کے حالات زندگی کو بیان کرنے کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احباب، بعض شخصیات، بعض لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ علماء کی کرامات بیان کی جائیں۔ نہیں، کرامات صرف ہدف نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام کا ایک عملی مجسمہ اور ایک عملی نمونہ پیش کرنا ہے، اور وہ ان بزرگان دین کی زندگی کو بیان کر کے ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک غیر معصوم خود کو معصوم کی زندگی میں ڈھال کر معصوم کی زندگی کا عملی نمونہ پیش کر سکتا ہے، تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم اس دائرے تک محدود نہ رہیں کہ وہ معصوم تھے، انہوں نے اسلام کی ایک تصویر پیش کی، اب اس کے بعد اسلام کی کوئی تصویر پیش نہیں کر سکتا۔ در واقع یہ سوچ ایک استعماری سوچ ہے، یہ سوچ ایک نادرست سوچ ہے۔ ہم نے اس سوچ کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سوچ کو ختم کر کے یہ بیان کرنا ہے کہ جس طرح سے ہمارے علماء شیعہ نے خود کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں فنا کر دیا اور پھر اپنی بقا کو ان کی تعلیمات کے احیاء میں لگا دیا، اور اب وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا عملی مجسمہ ہے، اسی طرح سے ہم بھی ان کی سیرت اور تعلیمات پر چلتے ہوئے اہل بیت کی سیرت کا عملی مجسمہ بننا چاہتے ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کا وہ واقعہ پیش کیا کہ جس میں آپ عمومی غسل خانے کے اندر جاتے ہیں،
وہاں 2 یتیم بچوں کو مشاہدہ کرتے ہیں تو فوراً اپنے بچوں کے کان میں کہتے ہیں کہ یہاں مجھے بابا نہیں کہنا. کیوں؟ چونکہ سامنے 2 ایسے یتیم بچے ہیں کہ جن کا باپ نہیں ہے. اگر تم مجھے بابا کہو گے تو انہیں اپنا باپ یاد آ جائے گا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات کا عملی مجسمہ ہے. یہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ سے سیکھتے ہیں، اور یہ ایک شیعہ عالم دین سے ہی سرزد ہو سکتا ہے، اور ایسے فرد سے سرزد ہو سکتا ہے جو خود کو اہل بیت علیہم الصلاۃ کی ذات میں اور ان کی تعلیمات میں فنا کر دے، اور اب اس کی بقا اہل بیت علیہم الصلاۃ کے وجود بابرکت سے ہو، وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ سے پہچانا جائے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ حضرت صادق آل محمد اور دیگر ائمہ معصومین کی احادیث میں اس مطلب کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے خود کو پیش کرو کہ معاشرے میں تم صادق آل محمد کا شیعہ کہلائے جاؤ، لوگ کہیں کہ وہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت اور تعلیمات میں ایسے ہی ضم کرنا ہے، اور پھر اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات کا عملی مجسمہ بننا ہے. لہٰذا ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف کرامات میں دلچسپی رکھیں، ہم صرف اور صرف خارق العادہ واقعات میں دلچسپی رکھیں، بلکہ ہمیں ان علماء کی سیرت اور زندگی کو مطالعہ کر کے اہل بیت علیہم الصلاۃ کی عملی زندگی تک پہنچنا ہے. اور یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے. انہوں نے سب سے بہترین چیز کا انتخاب کیا اور اس پر عمل کیا، اور پھر اس کے بعد اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات کا عملی مجسمہ بن گئے. مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کی زندگی میں متعدد واقعات ایسے ملتے ہیں کہ وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور شرف یاب ہوئے. میں ایک ایسا ہی واقعہ آپ کی خدمت میں کتاب سے تلاوت کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے گا. پہلی ملاقات آیت اللہ مرعشی نجفی کی مرجعیت عظمیٰ کی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے جو ہوتی ہے، اس کے متعلق آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ نجف اشرف میں قیام کے دوران میرا دل امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کے لیے تڑپتا تھا. دل میں ایک جذبہ تھا کہ میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کروں، ان سے ملاقات کروں، ان کی زیارت اور ملاقات سے فیضیاب ہونے کے بعد میں ان سے استفادہ کروں. لہٰذا میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کی غرض سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہر بدھ کی رات کو نجف اشرف سے پیدل جاؤں گا مسجد سہلہ میں، اور مسجد سہلہ میں جا کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا انتظار کروں گا، اور وہاں مسجد سہلہ کے اعمال کو انجام دوں گا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور 7 دنوں میں ایک دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے. تو اب اگر آپ 40 دن بدھ کا انتظار کریں اور امام زمان سے ملاقات کے لیے آپ نجف سے پیدل جائیں مسجد سہلہ میں، اور مسجد سہلہ میں ان اعمال کو انجام دیں، تو ٹوٹل آپ کا یہ جو چلہ ہے اس کو مکمل ہوتے ہوئے 774 دن سے زائد عرصہ جو ہے وہ درکار ہوگا تقریباً. آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں پابندی کے ساتھ بدھ کی رات نجف اشرف سے نکلتا اور مسجد سہلہ کی طرف بڑھتا، اور مسجد سہلہ میں اعمال کو انجام دیتا، اور پھر وہاں طلوع فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد واپس میں نجف اشرف تشریف لے آتا. تقریباً 35ویں یا 36ویں بدھ کو جو میں جا رہا تھا مسجد سہلہ کی طرف، تو اتفاقاً وہ رات ایک بارانی رات تھی، یعنی برساتی رات تھی، اور تاریک رات بھی تھی. ظاہر ہے جب بادل تھا تو چاند اس طرح سے نمودار نہیں تھا، روشنی اس طرح سے موجود نہیں تھی. اور میں نجف اشرف سے ایسی بارانی حالت میں باہر نکلتا ہوں، مسجد سہلہ کی طرف بڑھتا ہوں. جیسے ہی مسجد سہلہ کے قریب پہنچتا ہوں، ابھی مسجد سہلہ مجھ سے دور ہے، تو میں وہاں پر ایک تاریکی کے عالم میں میرے آگے ایک خندق ہوتی ہے جسے میں نے عبور کرنا ہوتا ہے. رات کی تاریکی ہوتی ہے. میرے اندر ایک وحشت پیدا ہوتی ہے کہ رات کی تاریکی ہے، ممکن ہے اس خندق میں یا اس کے اطراف میں کوئی ڈاکو چھپا ہو جو وہاں سے برآمد ہو اور مجھے لوٹ لے، یا مجھے کوئی تکلیف پہنچائے، یا مجھے کوئی اذیت پہنچائے. ایسا امکان موجود تھا. تو وہ رات کی ایک تاریکی بھی تھی. میرے اندر ایک وحشت پیدا ہوتی ہے. میں اس خوف میں ابھی مبتلا ہی تھا کہ پیچھے سے مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی.
اس آہٹ کو سنتے ہی میں پیچھے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اپنی گردن کو پیچھے کی طرف گھماتا ہوں۔ میں تاریکی میں آتے ہوئے ایک سید کو مشاہدہ کرتا ہوں جو نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی جو ہے وہ نورانی چہرے کا مالک ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مرعشی نجفی جو ہے وہ بریکٹ میں اس مطلب کو بھی لکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کیسے معلوم ہوا کہ وہ ایک سید آ رہا ہے؟ یہ خود ایک جائے تعجب ہے، چونکہ رات کی تاریکی ہے، بارانی رات ہے، اور اس برساتی رات میں جب اندھیرا ہے تو مجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ جو پیچھے سے شخص آ رہا ہے یہ سید ہے؟ اس چیز کی طرف میں متوجہ نہیں ہوا، لیکن اس وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص جو آ رہا ہے یہ سید ہے۔ میں اس سید کے آنے سے مزید وحشت میں مبتلا ہو گیا، مزید خوف میرے اوپر طاری ہو گیا کہ معلوم نہیں یہ کون میرے پیچھے آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس سید نے مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فصیح عربی لہجے میں مجھے خطاب کر کے کہا کہ اے سید آپ پر میرا سلام ہو، ان کا یہ سلام کہنا تھا کہ میرے وجود میں سلامتی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تمام وحشت، تمام رعب اور تمام خوف جو ہے وہ میرے وجود سے ایسے چھٹ گیا اور ایسے برطرف ہو گیا کہ میں ان کی ذات کا مجذوب ہو گیا اور ان کی ذات کا گرویدہ ہو گیا، جبکہ میں اسے نہیں پہچانتا تھا۔ سید نے مجھے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میرے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی اور مجھے کہا، پہلا سوال مجھ سے یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں مسجد سہلہ جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مسجد سہلہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں یہ جواب دیا کہ میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی خاطر مسجد سہلہ میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھ کچھ قدم آگے بڑھے تو آگے مسجد زید بن سوہان آئی، وہاں پر ہم دونوں اس مسجد میں داخل ہو گئے اور وہاں ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں بھی دعا پڑھ رہا تھا اور وہ سید عرب وہ بھی دعا کر رہے تھے، لیکن میری دعا میں اور ان کی دعا میں ایک بہت ہی اہم فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ ان کی دعا کرنے سے پوری مسجد کی دیواریں اور دروازے اور تمام مسجد میں موجود اشیاء ان کے ساتھ دعا میں مصروف تھی۔ میں اس منظر کو دیکھ کے ان کی ذات میں مجذوب ہو گیا اور ان کی ذات کا مزید گرویدہ ہو گیا کہ یہ کون سا عظیم المرتبت سید ہے کہ اس کی دعا کرنے سے تمام مسجد اس کے ساتھ جو ہے وہ محو دعا ہے۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں اور اس مسجد میں اس سید کی دعا کو یاد کرتا ہوں تو میرے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب سید نے دعا کر لی تو دعا کرنے کے بعد وہ سید مجھے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ کیا آپ کھانا کھائیں گے؟ اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنی عبا کے اندر سے یعنی عبا کے اندر سے ایک دسترخوان نکالتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ عبا کے اندر کہاں دسترخوان ہوتا ہے، اور پھر ایسا دسترخوان جس کے اندر 3 روٹیاں ہوں اور تازہ تازہ کھیرے موجود ہوں، یعنی ایسے آیت اللہ مرعشی نجفی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ابھی انہیں درخت سے اتارا گیا ہو اور اس دسترخوان کے اندر لپیٹ کر رکھا گیا ہو۔ یہ کیسے انہوں نے عبا سے نکالے اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اپنی اس عبا کے اندر سے دسترخوان کو باہر نکالا اور بچھایا اور مجھے کہا کہ آئیں آپ بھی میرے ساتھ کھانا تناول کریں۔ میں نے ان کے ساتھ اس دسترخوان میں شریک ہوا اور میں نے بھی ان کے ساتھ اس دسترخوان پر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ چلیں مسجد سہلہ چلتے ہیں۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھتے ہیں اور مسجد سہلہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ چونکہ اب تک کی اس تمام جو واقعہ ہے اس میں آیت اللہ مرعشی نجفی اس سید عرب کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اس کی ذات میں مجذوب ہو جاتے ہیں، اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ مسجد سہلہ میں اعمال انجام دیتا ہے آیت اللہ مرعشی نجفی بھی بالکل اسی طرح سے ایک نابلد کی حیثیت میں ان کے پیچھے چلتے جاتے ہیں، جیسے وہ اعمال انجام دے رہے ہیں یہ بھی اسی طرح سے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ پھر آیت اللہ مرعشی لکھتے ہیں کہ نماز مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے، میں بے ساختہ اسی سید کی اقتداء میں نماز مغرب اور عشاء کو ادا کرتا ہوں۔ میں اسے نہیں جانتا وہ کون ہے، نہیں جانتا کہ وہ عالم دین ہے یا عالم دین نہیں ہے، نہیں جانتا ہوں کہ وہ سید کس فضل و کمال کا مالک ہے، لیکن
اب تک کی ملاقات میں میں اس کی ذات کا گرویدہ ہو چکا ہوں، لہٰذا بے ساختہ میں ان کی اقتداء میں مغرب اور عشاء کی نماز کو جو ہے وہ قائم کرتا ہوں اور ان کے پیچھے نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سید اور میں مقام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جو مسجد سہلہ کے سینٹر میں ہے، اگر آپ گئے ہوں، آپ نے مسجد سہلہ کا وزٹ کیا ہو، وہاں کے اعمال انجام دیے ہوں، تو عین وسط میں مقام امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت وثنا ہے۔ اس مقام امام جعفر صادق پر ہم نے جب نماز کمپلیٹ کی تو وہ سید مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی دوسروں کی طرح یہاں اعمال مکمل ہونے کے بعد مسجد کوفہ تشریف لے جائیں گے یا یہیں پر قیام کریں گے؟ تو میں نے اس سید عرب سے کہا کہ میں یہیں پہ قیام کروں گا، مسجد کوفہ نہیں جاؤں گا۔ تو پھر اس سید عرب نے کہا کہ بیٹھتے ہیں، پھر ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ سید عرب وہاں پر 2 گھنٹے میرے ساتھ محو گفتگو رہا اور میرے ساتھ مسلسل جو ہے وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا رہا۔ ان موضوعات میں سے کچھ موضوعات یعنی 10 یا 11 موضوعات آیت اللہ مرعشی نجفی بیان کرتے ہیں، جنہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جنہیں آیت اللہ مرعشی نجفی بیان نہیں کرتے۔ مثلا فرماتے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے وہاں پر بیٹھے رہے، مختلف موضوعات پر ہماری آپس میں گفتگو ہوئی۔ سید عرب نے مجھ سے پوچھا کہ استخارے سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، آپ استخارہ کیسے کیا کرتے ہیں؟ تو آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں استخارہ کیسے کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک معذرت کے ساتھ میں ایک تسبیح کو لے لیتا ہوں اور میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد میں یہ دعا پڑھتا ہوں، استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد میں اس تسبیح کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں اور پھر ہاتھ میں لینے کے بعد میں اس تسبیح کے دانوں کو شمار کرتا ہوں۔ اگر دانوں کو شمار کرنے کے بعد آخر انتہائی تسبیح میں میرے پاس اگر 2 دانے بچ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس کام کے لیے میں نے استخارہ کیا ہے یہ کام درست نہیں ہے، اور اگر 1 دانہ بچ جائے تو میں اس سے یہ نتیجہ لیتا ہوں کہ یہ میرا استخارہ درست ہے۔ میرے استخارہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ یہ سید عرب مجھ سے کہتے ہیں کہ اس استخارے میں ایک کمی ہے جو آپ تک نہیں پہنچی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 1 دانہ بچ جائے تو آپ فوراً اسے اچھا سمجھ کر اس کے اوپر عمل نہ کریں، بلکہ جو آپ نے نیت کی تھی اس نیت کے برعکس، یعنی آپ نے کسی کام کو انجام دینے کے لیے نیت کی اور استخارہ کیا، اب دوسری مرتبہ آپ دوبارہ استخارہ کریں کہ اس کام کو میں اگر انجام نہ دوں تو پھر یہ کام کیسا ہے۔ پھر دوبارہ آپ استخارہ کریں، اور جب دانوں کو شمار کرتے ہوئے آخر میں آپ پہنچیں اور اب کی مرتبہ آپ کے پاس 2 دانے بچ جائیں، پہلے 1 بچا تھا اب 2 دانے ہیں، تو یعنی اس کام کو ترک کرنا میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ جب ترک کرنا اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پہلا استخارہ جو میں نے کیا تھا جس میں اس کام کو انجام دینے کے بارے میں تھا وہ استخارہ بہتر تھا، اس سے یہ میرے لیے کشف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسری مرتبہ استخارہ کرنے سے بھی میرے پاس 1 دانہ بچ جائے تو اس سے میں یہ نتیجہ لوں گا کہ میرا پہلے والا استخارہ اچھا نہیں ہے، بلکہ کرنا اور نہ کرنا دونوں آپس میں مساوی ہیں، لہٰذا میں اس استخارے کو متوسط کی نیت سے لوں گا۔ یہ مطلب جب وہ آیت اللہ مرعشی نجفی کو بیان کرتے ہیں تو آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا وہ درست ہے، میں کسی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، نہیں کہتا ہوں کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، کون سے منبع میں ہے، کس امام کی یہ روایت ہے کہ میں دوسری طرف کا بھی استخارہ ہوں۔ بالکل تسلیم محض، جو انہوں نے کہا میں نے تسلیم کر لیا۔ میں ان کی بات میں اس قدر صداقت کو محسوس کر رہا تھا کہ میں ان کا مطیع ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ سید آیت اللہ مرعشی نجفی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہر واجب نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور ان صورتوں کی تلاوت کریں، یعنی نماز فجر کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، نماز ظہر کے بعد آپ سورہ نبا کی تلاوت کریں، نماز عصر کے بعد آپ سورہ نوح کی تلاوت کریں، نماز مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور نماز عشاء کے بعد آپ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ یہ دوسرا مطلب وہ سید عرب آیت اللہ مرعشی نجفی کو تعلیم دیتے ہیں۔ تیسرا مطلب جو آغا مرعشی سے بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تاکید فرمائی کہ مغرب اور عشاء کی نماز
کہ درمیان 2 رکعت نماز میں ادا کیا کروں، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کوئی بھی میں سورہ پڑھ لوں، لیکن دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد مجھے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ مطلب۔ چوتھا مطلب جو وہ سید عرب آیت اللہ مرعشی نجفی سے ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر واجب نماز کے بعد آپ اس دعا کو پڑھا کریں، اللہم صرحنی عن الحموم والغموم ووحشت الصدر ووسوسۃ الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد بطور خاص آپ پڑھا کریں۔ پانچواں مطلب فرماتے ہیں کہ اس سید عرب نے مجھے یہ تاکید کی کہ میں ہر نماز کے رکوع کے بعد اس دعا کو پڑھا کروں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وترحم علی اجزنا واغثنا بحقہم۔ یعنی درود شریف تو پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وترحم علی اجزنا واغثنا بحقہم، یعنی اس مکمل کمپلیٹ کو میں رکوع میں انجام دیا کروں۔ پھر آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ اس سید عرب نے محقق ہلی کی کتاب شرائع الاسلام کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ اس کتاب میں موجود تمام مطالب درست ہیں، بجز کچھ مطالب ایسے ہیں کہ جن کی درستگی کے بارے میں جو ہے نا وہ مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سید عرب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور انہیں مرحوم مؤمنین کے لیے ایصال کریں، ایسے مرحوم مؤمنین جن کے لیے کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، تو آپ اپنی یہ روٹین بنا لیں کہ قرآن مجید کو تلاوت کریں اور اس کا ثواب ایسے مرحوم مؤمنین کو اہدا کریں کہ جن کا کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے یا جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ اس سید بزرگوار نے مجھے تحت الحنک کی تعلیم دی اور کہا کہ جب یہ آپ آخری امامے کا پیچ جو ہے وہ اس کو کھولتے ہیں پیچھے سے، تو اس کو اپنے گردن سے گھمانے کے بعد پیچھے سے واپس اس پیچ کو امامے کے اندر ڈال دیں۔ یہ جو عربوں کی روش ہے تحت الحنک کرنے کی، یہ روش درست ہے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ پھر میں ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ پھر یہ سید عرب مجھے حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی ترغیب دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حتماً حضرت سید الشہداء کی زیارت کیا کرو۔ پھر اس کے بعد یہ سید عرب میرے حق میں دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں شریعت کے خدمت گزاروں میں قرار دے۔ اور اس کے بعد آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری عاقبت بخیر ہوگی یا بخیر نہیں ہوگی، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے خدمت گزاروں میں سے شامل ہوں گا یا نہیں، کیا صاحب شریعت مجھ سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہوں گے، کیا میں ان کے آگے روح سفید ہوں گا یا روح سفید نہیں ہوں گا۔ یہ میں نے ان سے سوال کیے تو اس سید عرب نے مجھے یہ کہا کہ تمہارا انجام بخیر ہوگا، یعنی تم عاقبت بخیر ہوگے، تمہاری کاوش مشکور ہوگی اور تمہارا چہرہ سفید ہوگا صاحب شریعت کے مقابلے میں۔ اب وہ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، یہ میں ان سے نہیں پوچھ رہا ہوں۔ پھر آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں نے اس سید عرب سے یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے والدین، میرے اساتید، میرے ذوی الحقوق مجھ سے راضی ہیں یا مجھ سے راضی نہیں ہیں۔ تو وہ سید عرب کہتے ہیں کہ وہ سب آپ سے راضی بھی ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ میں نے سید سے دعا کا مطالبہ کیا اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ خداوند متعال مجھے کتابیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سید نے میرے لیے دعا کی۔ پھر آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ مزید ہماری اور ان کے درمیان آپس میں گفتگو جاری تھی، جسے میں یہاں آپ کی خدمت میں ابھی بیان نہیں کرتا ہوں۔ گفتگو کمپلیٹ ہونے کے بعد آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں نے اس سید سے اجازت لی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے باہر جانے دیں تاکہ میں وہاں جا کر وضو کر کے واپس آتا ہوں۔ ابھی میں مسجد کے دروازے تک نہیں پہنچا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ ایک خیال آتا ہے، میں وہ خیال آپ کا خدمت میں کتاب سے پڑھتا ہوں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ ابھی میں مسجد سے باہر نہیں نکلا تھا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کی رات کیسی رات ہے، یہ عرب سید کون ہے، کس قدر بافضیلت شخصیت ہے، شاید یہی میرا معشوق اور مقصود ہو۔ جیسے ہی یہ میرے ذہن میں مطلب آیا
تو میں مضطرب ہوا، اور اس اضطراب کی کیفیت میں نے پیچھے کی طرف جو اپنا چہرہ گھمایا تو میں نے دیکھا وہ سید اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اور ابھی میں خود مسجد سے باہر نہیں نکلا تو میرے سے پہلے کون مسجد سے باہر جائے گا؟ یعنی مسجد سے بھی کوئی باہر نہیں گیا اور وہ سید جو پیچھے تھا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ مجھے یہاں سے یقین ہو گیا کہ وہ سید جس سے میں گزشتہ 3-4 گھنٹوں سے اس کے ساتھ یہ اعمال انجام دے رہا ہوں اور مسلسل 2 گھنٹے سے میں اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ سید حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہے۔ جیسے ہی یہ میرے ذہن میں بات بیٹھتی ہے میں زارو قطار رونا شروع ہو جاتا ہوں اور پوری مسجد کا دیوانوں کی طرح ایک چکر لگانا شروع کرتا ہوں اور اس سید کو تلاش کرنا شروع کرتا ہوں، اور اسی میں ہی نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد واپس میں نجف اشرف آ جاتا ہوں، اور آج تک جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ میں اپنے صاحب العصر والزمان کے ساتھ 4 گھنٹے مسلسل گفتگو کرتا رہا، ان کی اقتداء میں نماز ادا کی، ان سے میں مختلف مسائل پر سوال و جواب کرتا رہا، اور مجھے ان کی معرفت نہ ہوئی کہ یہ میرے وقت کے امام ہیں۔ تو عزیزان، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور یہ مرجعیت عظمیٰ یعنی سید شہاب الدین مرعشی نجفی ایک ایسے مرجع ہیں کہ جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حضور متعدد مرتبہ شرف یاب ہوئے ہیں۔ ہم ان کے تشرف کے مزید واقعات بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔